سرکار نے جانے نہ دیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب عز و جل کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز کروں، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں، کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے، اس لیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ نیت کر لیجیے کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے بیان کو اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرتے ہوئے دیگر اسلامی بھائیوں اور جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ دیگر اسلامی بہنوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک تعداد نت نئے نشوں کی لت یعنی بری عادت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ طرح طرح کے نشے، یاد رکھیے، دین، ایمان، جان، مال اور صحت کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں۔ افسوس، کوئی شراب کے نشے میں مست ہے تو کوئی بھنگ، افیون، چرس وغیرہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اور ایک تعداد ہے جو سگریٹ، پان، گٹکا اور طرح طرح کے اس طرح کے گٹکے کھانے میں مصروف ہے۔ ان کے استعمال کی بنیادی طور پر اگر وجوہات پر غور کیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ بری صحبت بھی ملتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ دین سے دوری اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ وعیدوں سے بے خبری بھی ہے۔ یاد رہیں کہ بیان کردہ چیزوں میں بعض وہ ہیں جیسے پان، گٹکا وغیرہ، اگرچہ نشہ آور نہیں ہے مگر کسی نہ کسی طرح انسان کی صحت کو یہ نقصان پہنچانے والی ضرور ہے۔ آج میں نے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، کچھ وعیدات سنانی ہے، کچھ وجوہات بتانی ہے، کچھ سولوشن دینا ہے، وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے نشہ۔ اور اب تو FGN چینل کے ناظرین، بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر نشہ کرتے تھے اور ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ اس کو برا ہی جانتے تھے، لہٰذا بندہ چھپ کر نشہ کرتا تھا۔ اگر وہ اس شہر کا ہے تو کسی دوسرے شہر میں جاتا، یا کم از کم یہ ہے کہ اپنے محلے سے تو وہ باہر نکل جاتا، اور جب تک نشہ اتر نہ جاتا وہ دوبارہ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ آتا، اس کو نہایت ہی گندی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اب بڑھتے ہوئے نشے کے اس ماحول میں بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کیا نوجوان مرد، کیا نوجوان عورتیں، کیا بچے، کیا بڑے، یہ سب کے سب نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ ادارے، وہ اسکولز، وہ کالجز کے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے قوم اور ملت کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک معمار ہے، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، بدقسمتی سے ان اداروں میں بعض اوقات، ایسے سب نہیں ہے لیکن بعض اوقات ان اداروں میں بھی شراب کی اور نشہ آور چیز کی سپلائی ہونے لگی ہے، اور سب کے سب ایسا لگتا ہے کہ اس کی طرف راغب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ نشے پر گفتگو کی جائے، اسلام کیا کہتا ہے وہ بھی گفتگو رکھی جائے، اور آخرت میں جو نشہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے ان چیزوں کو بھی بیان کیا جائے۔ چونکہ ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے کہ نشہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نشہ کرنے والے کے ساتھ آخرت میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، یہی ایک مسلمان اور ایمان والے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، اس حکایت سے آپ یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ جو نشہ کرتا ہے اس کی کیفیات کیسی ہو جاتی ہے۔
چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سیدنا محمد بن زکریا غلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں ایک رات سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکل کر اپنے گھر کا ارادہ رکھتے تھے۔ اچانک نشے میں بدہوش ایک نوجوان آپ کے راستے میں آیا جو ایک عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ عورت نے مدد کے لیے پکارا تو لوگ اس نوجوان کو مارنے کے لیے جمع ہو گئے۔ سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر پہچان لیا اور لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے کو چھوڑ دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے میرے پاس آؤ۔ تو نوجوان شرمندہ ہونے لگا۔ تب آپ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، پھر اس سے فرمایا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ آپ کے ساتھ چلنے لگا حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پہنچ گیا۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، آج رات اسے اپنے پاس سلاؤ، جب اس کا نشہ دور ہو جائے تو اس نے کیا 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 ہے یہ سب اس کو بیان کر دینا، اور جب بیان کر چکو تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ جب صبح ہوئی اس شخص کا نشہ اتر گیا۔ غلام نے سارا ماجرا اس کو بیان کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہوا اور رونے لگا اور واپس جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ تو غلام نے کہا کہ حضرت کا حکم ہے کہ تمہیں ان کے پاس لے جاؤں۔ چنانچہ وہ نوجوان کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا تجھے اپنی ذات سے شرم نہیں آئی؟ کیا تجھے اپنی شرافت سے حیا نہ آئی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا والد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جن کاموں میں لگا ہوا ہے اسے چھوڑ دے۔ وہ نوجوان اپنا سر جھکا کر رونے لگا، پھر اس نے اپنا سر اٹھا کر کہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی نشہ آور چیز نہیں پیوں گا اور نہ ہی کسی عورت پر دست درازی کروں گا، اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے اس کے سر پر بوسہ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے، تو نے توبہ کر کے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلسوں میں شریک ہونے لگا اور آپ سے حدیث شریف لکھنے لگا۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نشہ کیسی بری چیز ہے، یہ کیسی بےہودہ حرکتیں کرنے پر ابھارتا ہے، جگہ جگہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرواتا ہے۔ یاد رکھیے، نشہ عقل انسانی کو زائل کر دیتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل کر کے نافرمانی پر ابھار دیتا ہے، نافرمانی والے کاموں میں لگا دیتا ہے، لوگوں کی بدخواہی اور نقصان پر ابھارتا ہے، گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر ابھارتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز انسان بھول جاتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی اور اپنی بہن میں فرق بھول جاتا ہے، ماں اور بہن میں فرق بھول جاتا ہے، اور بدکاری پر اتر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر بدکاری کے کیس اگر ملیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی لسٹ اس میں سے وہ ہوں گی کہ جناب اس کے ساتھ میں بدکاری ہوئی، اس کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات ہوئے، کسی لڑکی کے ساتھ میں ایسا ہوا۔ آپ کو یہ لسٹ ملے گی کہ جس نے ایسا کیا ہے وہ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا تھا۔ تو بندہ بدکاری پہ ابھر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تو اللہ اکبر سب سے تباہ کن ایک طرح سے کہا جائے کہ انسان کے لیے خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام میں نشے کی مذمت کیا ہے، آئیے یہ سن لیجئے، تاکہ جو میرے مسلمان اسلامی بھائی ہیں اور اگر وہ لوگ ہیں کہ جو نشہ کرنے کے عادی ہیں، اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزانہ نشہ کرتے ہیں، ان کے گھر والے ان سے پریشان رہتے ہیں، ان کی فیملی ان سے پریشان رہتی ہے، والدین پریشان رہتے ہیں۔ اگر نوجوان اس لت میں لگ گیا تو والدین پریشان ہیں، شوہر لگ گیا تو بیوی پریشان ہے، بچیاں پریشان ہیں، گھر کا بڑا اگر لگ گیا تو گھر کے سارے چھوٹے پریشان ہیں۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف
شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی بڑے ایونٹ پر یا جناب کسی تہوار پر اگر وہ پینے کا سلسلہ رکھتے ہیں، یا کبھی ایسے کہ جناب کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہے یا پھر جناب اس طرح کی چیزیں ہیں، یا جناب کسی کی انگیجمنٹ تھی، اس محفل میں اس نے پی لیا اور کہتا کہ جناب کبھی کبھی میں پی لیتا ہوں اور کام چل جاتا ہے، میں روزانہ تھوڑی نہ پیتا ہوں، میں ہر دن تھوڑی نہ نشہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیارے اور بھولے بھولے اسلامی بھائی، نشے کا ایک گھونٹ بھی اگر لیا، شراب کا اگر ایک گھونٹ بھی لیا، سال میں ایک بار بھی لیا، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دیکھیں، سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اور اگر میں احادیث پاک کی روح سے بیان کروں کہ احادیث میں کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ ایک روایت ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے۔ اللہ اکبر۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ضرور میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شرابیں پئیں گے۔ آج جناب الگ الگ طریقے کے نام رکھ دیے جاتے ہیں اور جناب اس کو پیا جاتا ہے کہ جناب نہ یہ شراب تھوڑی ہے، یہ الکوہل تھوڑی ہے، یہ تو جناب یہ فلاں قسم کا جوس ہے، یہ تو یعنی انرجی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈرنک ہے۔ اس طرح کے نام دے لینے سے وہ شراب یوں سمجھے کہ حلال نہیں ہو جاتی، وہ شراب ہی رہتی ہے۔ لہٰذا جس بھی چیز میں الکوہل ہے اور اس کو پیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پی کر جس سے نشہ آ رہا ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جو شراب کے نشے کے عادی بن چکے ہیں، یہ عادت ان سے چھوٹ نہیں رہی ہے۔ اچھا، مجھے سننے والوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ ہوں جو نشے کے عادی ہوں، کچھ لوگ وہ ہوں کہ جو نشے کے عادی نہ ہوں لیکن وہ سوچ رہے ہوں کہ ہم سن کر کیا کریں۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، وہ ناظرین کہ جو نشے کے عادی نہیں ہیں، لیکن آپ ایک بھلائی کا کام تو کریں نا، آپ ایک بھلائی کا قدم تو اٹھائیں نا، اور وہ قدم یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس میں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی نشے کا عادی ہے، آپ کے خاندان میں کوئی نشے کا عادی ہے، آپ کے رشتہ دار میں کوئی نشے کا عادی ہے، آپ اس کو ترغیب تو دلائیں نا، آپ اس کو سمجھائیں تو صحیح، آپ اس کو بتائیں تو صحیح۔ آپ کتنی بڑی خیر خواہی کا کام کریں گے آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنی بڑی خیر خواہی کا کام کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی خیر خواہی آپ کر رہے ہیں اگر کسی کو، یعنی کسی نشے کے عادی کو اگر اس کی عادت چھڑانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کتنی بڑی خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کسی ماں کو اس کا بیٹا دوبارہ لوٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اگر کسی نوجوان نے شراب کی عادت چھوڑ دی، اس کی ماں کو اس کا بیٹا مل جائے گا، کسی عورت کو اس کا شوہر دوبارہ سے مل جائے گا۔ وہ ننھے سے بچے جن کا باپ شراب کا عادی بن چکا ہے، اگر آپ اس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ اس کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے، یقین جانیے وہ ننھے بچوں کو آپ ایک باپ لوٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا آپ یہ نہیں کرنا چاہیں گے؟ آپ ہمت کیجئے، آگے بڑھیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے محلے میں اگر ایسے افراد پائیں جو نشے کے عادی ہیں،
آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر ان کی علاج کی ضرورت پڑے تو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہمارے یہاں پر ہیں، اس طرح کے ہاسپٹلس ہمارے یہاں پر ہیں، ان کا علاج اگر پاسبل ہے، علاج کے بعد اگر وہ نشے کی عادت چھوڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کے لیے بھلائی کا کام ہے. دعوت اسلامی انڈیا اللہ کی رحمت سے یہی عمل کر رہی ہے، اسی عمل میں کوشاں ہے کہ ہمیں جو شراب کے عادی لوگ ہیں، جو شراب کا نشہ کر کے دھت ہیں اور جناب اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ان کو عشق رسول والی شراب پلانی ہے، یعنی وہ شراب طہور پلانی ہے جس کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ مزید مچل اٹھیں گے. دعوت اسلامی انڈیا کا ویژن ہی یہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک شعبہ مدنی قافلہ، اس مدنی قافلے کی بہاریں اگر آپ سنیں گے ایف جی این چینل کے ناظرین تو ان مدنی قافلوں کی برکت سے اتنے شرابیوں نے توبہ کی ہے کہ جس کا حساب نہیں. یہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلے شہر شہر جا کر، گاؤں گاؤں جا کر، دیہات دیہات جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ان کی نیکی کی دعوت کو لوگ قبول کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، اور لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یاد رکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین، شراب یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام خباثتوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے. شراب کو برائیوں کی ماں کہا گیا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، یعنی شراب سے بچو کہ وہ برائی کی کنجی ہے. جب بندہ شراب پی لیتا ہے پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر وہ بدکاری کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر جناب وہ نہ کرنے والے کئی کام کر گزرتا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہوتا. اچھا خاصا بندہ کہ جناب شراب پینے سے پہلے ایک اس کی امیج ہے، ایک اس کی شخصیت باوقار بنی ہوئی ہے، اس کی شخصیت باوقار بنی ہوئی ہے، جناب ایک اچھا خاصا بندہ ہے، لیکن شراب پینے کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے شاید آپ کو بھی تجربہ ہو کہ شراب کیسے بندے کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے. میں اپنا ہی واقعہ بتاتا ہوں. کسی سفر میں تھا، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، کسی شخص کو میں نے دیکھا جو میری سامنے والی سیٹ پر تھا. اچھا سا ڈریس اس نے پہنا ہوا ہے، پرفیوم لگایا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، لیکن بس تھوڑی دیر کے بعد جناب وہ جاتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، وہاں پر وہ شراب پی لیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے کہ جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، گیٹ کے پاس سے لوگ اس کو لات لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کو انگالتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک اچھا خاصا بندہ جو اچھا ڈریس پہنے ہوئے پروقار طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک شراب کی بوتل نے اس کا کیا انجام اور کیا حال کر دیا، اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. لوگ اس کو رونتا ہوا گزر رہے ہیں. بس یہی حال ہوتا ہے. اچھا چلے جناب، جو پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، مختلف اب تو ڈرگز بھی ہے جناب، افیون وغیرہ بھی ہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں نشہ آور آ چکی ہے. کچھ تو پینے کے ذریعے، کچھ انجیکشن کے ذریعے، کچھ دوائیوں کے ذریعے جناب آ چکی ہے، کچھ کو سونگ کر نشہ کیا جا رہا ہے. نہ جانے کیسے کیسے ہزار طریقے ہمارے یہاں پر آ چکے ہیں. اور اللہ پاک بس ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے. آپ دیکھیں کہ بندہ کہتا ہے کہ جناب میں کیا کروں بھائی، کیا کروں، آپ کو اس سے ملتا کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جناب تھوڑی دیر کے لیے مجھے لذت ملتی ہے، مجھے سرور ملتا ہے. تو میرے بھائی تھوڑی دیر کی لذت اور سرور کے لیے اپنی زندگی تباہ کرے گا کیا؟ تجھے یہ فکر نہیں کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دینا ہے؟ تجھے اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے؟ تجھے اپنے گھر بار کی فکر نہیں ہے؟ تجھے اپنی سوسائٹی کی فکر نہیں ہے؟ تجھے اپنے خاندان کی فکر نہیں ہے کہ لوگ کیسی تانا تشنی کریں گے تیرے خاندان پر، تیرے کردار پر؟ اگر تو بیٹا ہے تو تیرے والدین پر، اگر تم گھر کے بڑے ہیں تو تمہارے گھر کے دیگر افراد پر لوگ کیسی تانا تشنی کریں گے؟ عزت کی نگاہ سے تمہاری وجہ سے تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. لہٰذا یہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنے آپ کی عزت کو اور اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤں پر لگانا یہ عقل مندی نہیں ہے. لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، نشہ آور چیز سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ارشادات سنا کر اس بات کو آپ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم ذہن بنانے میں کامیاب ہوں
اور جو نشہ نہیں کرتے اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ یہی بات کو اٹھا کر جو نشہ کرنے والے ہیں ان کا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک اور حدیث پاک جو ہمارے لیے نہایت ہی ڈرا دینے والی حدیث پاک ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر۔ غور کریں، ابھی تک تو پینے والے کے متعلق میں بیان کر رہا تھا کیا وعیدات ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شخص کے لیے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں اس کے لیے کیا فرمایا گیا، لیکن وہ لوگ اب کان کھول کر سنیں جو جناب اس کا پروڈکشن کرتے ہیں، جو اس کی سپلائی کرتے ہیں، طرح طرح سے اس کے کاموں میں انوالو ہیں اور ساری سیٹنگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہوتا ہے جناب، طرح طرح کے وہ جناب یوں سمجھیے کہ بس لینا دینا کر کے نوجوانوں تک اور اسکول اور کالجز میں جو شراب پہنچائی جاتی ہے، جو لوگ اس کے حصہ دار بنتے ہیں، کان کھول کر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر۔ نمبر 2، شراب بنوانے والے پر۔ نمبر 3، شراب پینے والے پر۔ نمبر 4، شراب اٹھانے والے پر۔ نمبر 5، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر۔ نمبر 6، شراب پلانے والے پر۔ نمبر 7، شراب بیچنے والے پر۔ نمبر 8، شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور نمبر 9، شراب خریدنے والے پر، اور نمبر 10، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں کا سیٹ مجھ سے شراب منگواتا ہے تو میں نہیں پیتا ہوں، میں اسی محفل میں جاتا ہوں جہاں شراب منگوائی جاتی ہے تو میں لا کر دے دیتا ہوں لیکن میں نہیں پیتا ہوں۔ وہ لوگ بھی غور کریں جو تھوڑے بہت مال کے لیے ان کاموں کے حصے دار بنتے ہیں کہ نہیں جناب میں بزنس کر رہا ہوتا ہوں لیکن میں تھوڑی پی رہا، میں تھوڑی اپنے بچوں کو پلا رہا۔ لیکن غور کر لے جو اس کا بزنس کرنے والے ہیں، جو اس کی سپلائی کرنے والے ہیں، جو طرح طرح کے کام کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، کان کھول کر سنیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ ذرا سی چیز خراب ہو جاتی ہے، ذرا سا کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، ہم تھو کرنے لگتے ہیں، ہم شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں جو شراب پینے والا شخص ہوگا، جو نشہ آور چیزوں کے استعمال کا عادی ہوگا، اس کے ساتھ میں کیا سلسلہ ہوگا؟ سلسلہ یہ ہوگا کہ اس کو پلائی جائے گی۔ الحمان والحفیظ، یعنی تصور کر کے بھی انسان کا بولتے نا بدن کانپنے لگتا ہے کہ میں اپنے پیٹ میں یہ چیز کیسے داخل کر پاؤں گا، اس کا تصور ہی جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ ہم شراب ہی چھوڑ دیں، ہم نشے ہی چھوڑ دیں۔ اچھا، اب کچھ لوگ وہ ہیں، چونکہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جناب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، اچھا کچھ لوگ ہیں جو ان طرح کی چیزوں کے عادی ہیں، سگریٹ ہیں جناب، گٹکا ہے، طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں پڑیا میں مل رہی ہوتی ہیں اور مہنگی بھی ملتی ہے نا، کوسٹلی بھی ہوتی ہے، اور بندہ اس کو کھا پی رہا ہوتا ہے۔ چلیں یہ نشہ آور نہیں ہے لیکن بندہ اس کا عادی ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایف جین چینل کے ناظرین، جو اس طرح کی چیزیں کھانے والے ہیں ان سے میرا سوال ہے، آپ کیوں کھاتے ہیں؟ کیا اس کے بغیر آپ کی زندگی پاسبل نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ کیا آپ زندہ نہیں رہیں گے؟ کیا آپ یہ نہیں کھائیں گے تو کیا ایسا ہے کہ آپ کا جناب کوئی جسم کا کوئی پارٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا جناب اس سے آپ کو کوئی صحت مل رہی ہے، کوئی طاقت مل رہی ہے، کوئی انرجی مل رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ صرف مال کا ضیاع ہے، صرف مال کا ضیاع ہے اور صحت کا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو پڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے پیکٹ مل رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس پر بھی اس طرح کی امیجز بنی ہوتی ہے، الرٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے، اس سے جناب اس پھیپڑے کا کینسر ہوتا ہے، اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ اس کو خرید کر کھا رہا ہے۔ ارے بھائی، تو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، تو اپنے آپ کو اچھا انسان کہتا ہے، جب وہاں الرٹ کیا جا رہا ہے، جس پیکٹ کو آپ
ایک اماؤنٹ دے کر خرید رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، اس پر لکھا ہوا ہے اس سے کینسر ہوتا ہے. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں نا جناب مجھے نہیں ہوتا، مجھے تو نہیں ہوا، میں 20 سال سے کھا رہا ہوں، مجھے تو نہیں ہو رہا. تو بھائی جو آج کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر بیڈ پر پیر رگڑ رہے ہیں، آپریشن کے بعد بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ جناب مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کہہ کر ایک دن ہوا تو ایسا ہوا کہ دوبارہ زندگی جینا مشکل ہو گیا، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا. میں جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو جس کی حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اتنا بے قرار تھا، اتنا مضطرب تھا، وہ کیا کچھ نہ کرنے کو تیار تھا. بس وہ آیا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے کینسر کا بس وہ بتا دیا ہے کہ آپ کو جو اندر چھالا ہوا ہے وہ کینسر کا ہے، جتنے جلدی ہو سکے اتنے لاکھ کا انتظام کرو اور اپنا آپریشن کروا لو، ورنہ اگر یہ بڑھ گیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا. اب جناب وہ کبھی ادھر سے پیسے جمع کر رہا ہے، کبھی ادھر سے پیسے جمع کر رہا ہے، کبھی اپنی چیزوں کو فروخت کر رہا ہے، اپنی وائف کے زیورات کو وہ جناب فروخت کرنے کے لیے لگا ہوا ہے کہ اماؤنٹ جمع ہو جائے اور میں بس اپنا آپریشن کروانے میں کامیاب ہو جاؤں. کیا اس نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جناب یہ چیزیں کینسر تک پہنچانے والی ہے؟ سنا ہوگا، لیکن بس یہی نعرہ کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے کچھ نہیں ہوتا ایسا نہ کہیے، ہوتا ہے تو پھر ایک ہی بار ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا بینک بیلنس خالی کروا دیتا ہے، گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کروا دیتا ہے، اور جناب بندہ پھر زندگی بھی اپنے آپ کی کھو بیٹھتا ہے. تو پلیز ان چیزوں کو بھی آپ چھوڑنے کی کوشش کیجئے، بلکہ چھوڑ ہی دیجئے، چھوڑ دیجئے یار. کیا آپ کو اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ ہاں آپ کو اپنی جان سے محبت نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی جان سے محبت نہیں ہے؟ کسی شخص نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ کسی چھوٹے بچے نے اپنے باپ سے کہا جو گٹکا کھاتا تھا یا اس طرح کی چیزیں کھاتا تھا، وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے میرے ابا، ہم نے کیا گناہ کیا ہے، تم ہم پر یہ ظلم کر رہے ہو. میں نے کیا ظلم کیا بیٹا؟ ابا تم یہ چیزیں کھا رہے ہو، سڑی سڑی سی چیزیں کھا رہے ہو، اگر آپ کو کینسر ہو گیا، آپ دنیا میں نہ رہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ تم ہم کو چھوڑ کے جانے کی تیاری میں لگے ہوئے؟ اگر کینسر ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو ہمارے سر پہ تو باپ کا سایہ نکل جائے گا نا، سایہ ہٹ جائے گا. تو کیا غلطی کی ہے فیملی نے بھائی کہ آپ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں مزید اس کے نقصانات یہاں پر گنواؤں تو ڈھیروں ڈھیر اس کے نقصانات ہیں. میں یہاں پر نہایت ہی تیزی کے ساتھ چند نقصانات آپ کو یہاں پر شمار کروانے کی کوشش کرتا ہوں. شراب کی وجہ سے انسان کے اخلاق تو تباہ ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شراب کی وجہ سے جرائم کی شرح حد سے بڑھ جاتی ہے. شرابی کو اپنے پرائی کی تمیز نہیں رہتی. شرابی والدین کے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. شراب بندے کی عقل میں فتور ڈالتی ہے. شراب مال کو ضائع اور برباد کرتی ہے اور تنگ دستی کا سبب بنتی ہے. شراب کھانے کی لذت اور درست کلام سے محرومی کر دیتی ہے. شراب ہر برائی کی کنجی ہے اور شراب شرابی کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ شرابی کو بدکاروں کی مجلس میں لے جاتی ہے، اپنی بدبو سے کاتب فرشتوں کو ایذا دیتی ہے. یہ شرابی پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتی ہے. 40 دن تک اس کا کوئی عمل اوپر پہنچتا ہے نہ دعا پہنچتی ہے. یہ شرابی کی جان اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اس لیے مرتے وقت ایمان چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے. ابتدا میں بدن انسانی شراب کے نقصانات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور شرابی کو خوشگوار کیفیت مل جاتی ہے، مگر جلد ہی داخلی یعنی جسم کے اندرونی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے اور مستقل مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں. شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر یعنی کلیجے پر پڑتا ہے اور وہ سکڑنے لگتا ہے. گردوں پر اضافی بوجھ پڑتا ہے جو نڈھال ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں. شراب کی کثرت دماغ کو سجن میں مبتلا کر دیتی ہے، اعصاب میں سوزش ہو جاتی ہے اور نتیجتاً اعصاب کمزور اور پھر تباہ ہو جاتے ہیں. انسانی بدن خراب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو دنیاوی بھی نقصان ہے، جسمانی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہی نقصان ہے. ایف جین چینل کے ناظرین، میرے نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جو بچیاں شراب کی عادی ہو چکی ہیں، جو بچے چھوٹے چھوٹے شراب کے عادی ہو چکے ہیں، پلیز اپنے آپ کو روک لیجئے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے. کل نہیں
پرسوں نہیں، آج ہی توبہ کر لیجئے۔ اور ہاں، آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جہاں اگر نیت بنتی کہ جناب مجھے اب نشے سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، وہیں پر اس گیدرنگ کو چھوڑ دیجئے، اس صحبت کو چھوڑ دیجئے کہ جہاں سے آپ کو نشے کی لت لگی تھی، ان دوستوں کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کو ہی چھوڑ دیجئے کہ جو نشے کے قریب آپ کو لے جاتے ہیں، آپ کو نشے والی چیزوں کے ارد گرد گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، بری صحبت کو آپ چھوڑ دیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر عادی ہو چکے ہیں تو چھوٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کوشش آپ کیجئے، آپ کوشش کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ توفیق، یہ قوت، یہ طاقت دے گا کہ آپ اس سے دور ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نشہ آور چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، مقصد یہی ہے ایف جی این چینل کا بھی اور دعوت اسلامی انڈیا کا بھی کہ ہمارا سماج اچھا ہو، ہمارے لوگ اچھے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا کردار ستھرا ہو، ہم حلال چیزوں کو استعمال کریں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا آپ بھی ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کے دکھانے کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے